دوستو سب سے پہلے آپ یہ چند تصاویر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ تصاویر آپ نے گزشتہ 2-3 روز میں سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر لازمی دیکھی ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ٹویٹر ہینڈل پر ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی دیکھی ہوگی۔ آخر یہ شخص کون ہے اور اس پہ اس وقت اتنی شدید تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس شخص کے اوپر اتنی تنقید کی جانی چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، ایک شخص جو بیک وقت اتنا ورسٹائل اور ملٹی ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ ایک بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، سنگر ہے، رائٹر ہے، پوئٹری لکھتا ہے، لیرکس لکھتا ہے، اس کے ساتھ ہی ماڈلنگ کرتا ہے، پروڈکشن ہاؤس چلاتا ہے، بہت ہی اچھا لائر ہے، اور اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان چند ایک پاکستانیوں میں شامل ہے جو بین الاقوامی شہرت یافتہ سنگرز کے لیے اپنی سروسز دیتا ہے اور ان کے گانے لکھتا ہے، ان کی شاعری لکھتا ہے اور ان کا سکرپٹ لکھ کے ان کو پروڈکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا ورسٹائل اور ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ کون ہے؟ جی ہاں، جناب علی یہی وہ بندہ ہے جو بیک وقت اتنی زیادہ خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کا نام حازم بگوار ہے اور یہ حالیہ دنوں میں اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد تعینات ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ نارتھ ناظم آباد کا اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہوا اور اس نے اپنے ترقیاتی کاموں کی پروجیکٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر دینی شروع کی تو یہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں آ گیا۔ اس کی تنقید کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر یا کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کی تعیناتی کے لیے آپ کو ایک ایسا افسر چاہیے جو بہت مہذب اور تربیت یافتہ ہو، جبکہ یہ شخص ان تمام تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ یہ شارٹس پہنتا ہے، فیشن کرتا ہے اور اس کی جو لک ہے وہ گرلش یا وومینش ہے، لہٰذا اس کو اتنے مہذب عہدے کے لیے اپنا بہت ہی غلط عمل تھا۔ اب ہم اس کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا ایلیمنٹ دیکھیں گے کہ کیا یہ شخص مہذب نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حازم بگوار 30 دسمبر 1993 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ فیروزہ خان کا تعلق عراق سے تھا اور اس کے والد پاکستان میں پولیس جنرل یعنی ڈی آئی جی کے طور پر سرو کر چکے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں یہ پاکستان سے امریکہ چلا جاتا ہے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور وہاں سے پھر برطانیہ چلا جاتا ہے جہاں AIU یونیورسٹی سے یہ فیشن ڈیزائننگ اور مارکیٹنگ میں اپنی ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر وہیں سے اپنی دوسری ڈگری LLB کی حاصل کرتا ہے۔ وہاں سے یہ پاکستان واپس آتا ہے، سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات دیتا ہے اور اس کی پوسٹنگ نارتھ ناظم آباد میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کر دی جاتی ہے۔ یہاں ہم ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی کا دوسرا ایلیمنٹ بھی چیک کرتے ہیں۔ جب یہ اپنی فیشن ڈیزائننگ اور مارکیٹنگ کی ڈگری حاصل کر رہا تھا، اسی اثناء اس سے یہ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور ہوا کہ یہ ایک بہت اچھا اسکرپٹ رائٹر ہے۔ اس نے بہت بڑے سنگرز جن میں جینیکا جے، فیوری اینڈ کائرا، نکی مناج اور پٹ بل جیسے بڑے سنگر شامل ہیں جن کے یہ گانے لکھتا تھا اور ان کی پروڈکشنز بھی کرتا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی جو ڈریسنگ ہے یا اس کے جو گاگلز ہیں جو یہ پہنتا ہے، یہ اپنی اسسٹنٹ کمشنر کی تنہا میں سے اپنے ایک گاگلز بھی شاید نہیں لے سکتا۔ پاکستان کو چوز کیا، آپ تو وہاں پر بھی رہ سکتے تھے، آپ کے پاس آپشن تھا زیادہ۔ پاکستان کو زیادہ ضرورت تھی میری، شاید اسی لیے، اور آنے کے بعد پیار بھی ہو گیا۔ I wanted to serve اور میں وہی کر رہا ہوں، سرو کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ایک جذبے کے تحت پاکستان آیا، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سروسز دینا شروع کی تو یہ ہم سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ ہمیں تو ایک ایسا اسسٹنٹ کمشنر چاہیے تھا جو کہ جاتا، باہر چیکنگ کرتا، ریڈیو الٹا دیتا، جس کے آگے پیچھے پولیس بھاگ رہی ہوتی اور ہٹو بچوں کا شور مچا رہی ہوتی، اور جو چھاپے مارتا، اپنی پروجیکشن دیتا، جس کی چھتری بھی اس کا کوئی ملازم پکڑ کے کھڑا ہوتا اور وہ اتنا سیلف سینٹرڈ بندہ ہوتا۔ ہمیں ایک اس طرح کا پڑھا لکھا بندہ اس پوسٹ کے لیے بالکل نامناسب نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے، یہ خواتین کی طرح بہت کمپیشنیٹ ہے اور بین الاقوامی پریکٹسز کے تحت سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے بہت پرعزم ہے۔